السلام علیکم دوستو، آج کے سفر کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج ہم جائیں گے حضرت عبداللہ شاہ غازی کے بھائی کے دربار پہ۔ کل گئے تھے حضرت عبداللہ شاہ غازی کے دربار پہ، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ دوستو 11 نمبر بس پہ ہم بیٹھے ہیں سٹی کورٹ کے سامنے سے۔ یہ ہمیں اتارے گی کیماڑی، اور کیماڑی سے پھر ہم بذریعہ سمندر جائیں گے حضرت یوسف شاہ غازی کے دربار پہ، جو منوڑا آئی لینڈ پہ موجود ہے۔ آج کا سفر دلچسپ ہونے والا ہے، اور اب ہم کشتی میں بیٹھیں گے، اترنے والے ہیں۔ یہ دیکھیں کشتی میں بیٹھ گئے، کون سی دیر ہے۔ اور یہ کراچی کے لوگ جا رہے ہیں دربار پہ، اور راستے میں مچھلیوں کو جو ہے یہ آٹا ڈال رہے ہیں۔ یہ کراچی کے لوگوں کی خوبی ہے کہ خیرات بہت کرتے ہیں۔ اچھا، اب آپ کو بتا دیں، حضرت یوسف شاہ غازی مودی کو حضرت مصری شاہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ پاک بھارت جنگ کے دوران ان کی کرامت بہت مشہور ہوئی، جس کا ذکر آگے چل کر ہوگا۔ ایک روایت کے مطابق آپ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے بھائی تھے۔ حضرت مصری شاہ رضوی یا سید مصری شاہ امام نامی ایک بزرگ نصر پور سندھ میں بھی موجود ہیں۔ اگر سید عبداللہ شاہ غازی کے بھائی کا نام مصری شاہ تھا تو ممکن ہے وہ نصر پور والے بزرگ وہی ہوں، کیونکہ ان کے نام میں لفظ امام بھی آتا ہے اور رضوی بھی آتا ہے۔ لیکن رضوی جو ہے یہ آگے کسی پشت کے حوالے سے جانا جا رہا ہے، یہاں سے کچھ شک پڑتا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے، لیکن سید ضرور ہیں۔ بہرطور نصر پور والے جو بزرگ تھے وہ صوفی شاعر بھی تھے، لیکن ان کی جو پیدائش اور وفات کا عرصہ ہے وہ بہت بعد کا ہے۔ 1840 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور وفات ان کی 1905 میں ہوئی ہے۔ دوستو یہ آپ خوبصورت نظارے سمندر کے دیکھتے جائیں، اور ہم آپ کو بزرگ کے دربار پہ لے کے جا رہے ہیں، جہاں کی کرامات سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو دوستو حضرت یوسف شاہ غازی مودی اور مصری شاہ جو نصری ہیں، نصر پور میں ہیں، ان کے درمیان 6-7 صدیوں کا وقت حائل ہے، تو یہ وہ نہیں ہو سکتے۔ اب کراچی کی جو مقامی آبادی ہے وہ کہتی ہے ایسے 7 بزرگ ہیں جو ہمیں سمندری آفات سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ان میں جو ٹاپ پہ ہیں وہ سید عبداللہ شاہ غازی ہیں، دوسرے نمبر پہ جو ہیں وہ منگو پیر ہیں، تیسرے حضرت یوسف شاہ غازی ہیں، اور چوتھے سمندری بابا ہیں جن کا مزار مبارک نیشنل ہائی وے پہ ہے۔ اچھا، اب سید عبداللہ شاہ کا ٹریول ولاگ جو ہم اپلوڈ کر چکا ہوں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، کلک کر کے آپ وہ سن سکتے ہیں۔ مکمل ہسٹری ہے سید عبداللہ شاہ غازی کی، ان پہ کیسے مظالم ہوئے، اہل بیت کو کہاں کیسے کیوں شہید کیا گیا، اور حضرت عبداللہ شاہ غازی کی شہادت کے بعد ان کے معصوم بیٹے کا کیا ہوا، یہ سب چیزیں وہاں موجود ہیں۔ اچھا، منوڑا کی بات کر رہے تھے، تو منوڑا پہ 2 چرچ موجود ہیں، 200 سال پرانا بھی ہے، 1 سال پرانا بھی ہے۔ دوستو اب ہم یہاں پہنچ چکے ہیں منوڑا کی جو آئی لینڈ ہے اس کے ایریے میں، کینٹ کے ایریے میں، اور یہ دیکھیں یہ جو ہے جیٹی ہے، جیٹی کے ذریعے اوپر لوگ آتے ہیں۔ تو یہ کشتی ہے جو تیار ہے سمندر میں جانے کے لیے۔ یہ سامنے آپ کو جیٹی نظر آ رہی ہے، یہ سیڑھیاں جو ہیں جو سمندر سے خشکی کی طرف راستہ جاتا ہے، وہ جیٹی ہے۔ تو یہ اب ہماری کشتی لنگر انداز ہو چکی ہے، تو یہ دوست اب کھینچ رہا ہے کشتی والا ملا، اور یہ دیکھیں یہ جی ہم جو ہے اب اس آئی لینڈ پہ جا رہے ہیں۔ 2 جیٹی ہیں اور بڑی ٹوٹی پھوٹی جیٹی ہیں۔ بابا آئی لینڈ کی جیٹی بھی بڑی ٹوٹی پھوٹی ہے۔ بابا آئی لینڈ کا تو ولاگ اپلوڈ کیا تھا، اور بڑے دلچسپ حقائق اور بڑے دکھ بھرے حقائق جو ہیں بابا آئی لینڈ کے لوگوں نے بتائے تھے، اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، آپ سن لیجیے گا۔ اب ہم واپس چلتے ہیں اپنی بات کی طرف، کہ یہاں 2 چرچ موجود ہیں منوڑا پہ۔ ایک قدیم ہندو مندر ہے جو آج سے 600-700 سال پرانا ہے، ایک گردوارہ ہے، اور ایک پرانی مسجد بھی ہے۔ دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ مندر اور مسجد میں لگی ٹائلز میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ ورن دیو مندر جو یہاں موجود ہے، یلو ٹائلز اس پہ لگی ہیں، اور وہ یلو ٹائلز بہت پرانی ہیں۔ کوئی کہتا ہے مغلوں کے دور کی ہیں، کوئی کیا کہتا ہے، اتنا بھی سنا ہے کہ 1000 یا 2000 سال پرانا یہ مندر ہے۔ پھر تو اس کی مکمل تفصیل جو ہے نا میں نے چینل پہ اپلوڈ کر دی ہے، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ سن لیجئے گا۔ لیکن آپ کو یہ پتہ چل جائے، اب ہم کشتی میں بیٹھ کے کشتی میں کیا ویگن میں بیٹھ کے منوڑا آئی لینڈ کی طرف جا رہے ہیں، جو مین آئی لینڈ ہے جہاں منوڑا پارک بھی ہے اور ساحل سمندر یعنی کہ منوڑا بیچ بھی ہے۔ تو آپ کو وہ پارک بھی تھوڑا سا دکھائیں گے، اور باقی آپ کو دربار کی زیارت کروائیں گے۔
یہاں کہ جو ڈائیورسٹی ہے، یہاں ریلیجیس ڈائیورسٹی، وہ بتاتی ہے کہ یہاں مذہبی ہم آہنگی موجود ہے۔ پچھلے دنوں جب جو ہے گردوارے کی تعمیر ہو رہی تھی پچھلے کچھ سالوں میں، تو مسجد والوں نے گردوارے والوں کو سیمٹ اور کافی ساری چیزیں دی۔ یہ دیکھیں ساحل سمندر ہے، ویڈیو تھوڑی سی ہل رہی ہے، لیکن اگر آپ نے دربار دیکھنا ہے تو یہ سمندر دیکھنا ہے تو آپ کو گزارا کرنا پڑے گا۔ آج میرے پاس جو ہے کیبل موجود نہیں ہے۔ اچھا دوستو، آپ کو بتا رہا تھا، آپ جو ہے منورہ کی باقی تاریخ اگلے ولاگ میں دیکھ لیجئے گا، جس میں آپ کو منورہ بیچ بھی دکھاؤں گا، اور یہ وہ لائٹ ہاؤس ہے جو منورہ پہ موجود ہے۔ یہ ورجینیا وولف والا 2D لائٹ ہاؤس نہیں ہے، وہ دیکھنا ہے تو میرے لینگویج ٹی وی پہ چلے جائیں، وہاں وہ موجود ہے۔ سامنے یہ جو ہے آپ کو جو ہے قبر مبارک حضرت یوسف شاہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر آ رہی ہے۔ اب حضرت یوسف شاہ غازی کی آپ کو کرامت بتاتا چلو، لیکن کرامت بتانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کرامت اور معجزے میں کیا فرق ہے۔ مختصر سا بتا دوں، معجزہ وہ چیز ہے جو کسی نبی یا رسول کے ہاتھوں سے وقوع پذیر ہوتا ہے، اور کرامت اللہ کے ولی کے ہاتھوں سے، اور قرآن میں یہ دونوں موجود ہیں۔ اگر قرآن کے سپارہ 27 پہ سورہ قمر میں آپ جائیں تو چاند کا شق ہونا موجود ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت کے اشارے سے 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، اس کا اشارہ قرآن پاک میں موجود ہے، اور اولیاء اللہ کی کرامات کا ذکر بھی قرآن میں آتا ہے۔ اب حضرت یوسف شاہ غازی مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار آپ دیکھ رہے ہیں، یہ باہر والا احاطہ ہے۔ اب آپ کو ان کی کرامت بتاؤں، یہ 1965 کی جنگ کا ذکر ہے، جب شام ہوتی ہے جنگ کے دوران تو بتیاں بجھا دی جاتی ہیں تاکہ دشمن ملک کا کوئی جہاز آبادی پر اٹیک نہ کر سکے۔ ہوا کچھ یوں کہ پورے ملک میں بلیک آؤٹ تھا، لیکن منوڑا کے ایک کونے میں روشنی آ رہی تھی۔ تو جو افسران انتظامیہ موجود تھی منوڑا آئی لینڈ پہ، انہوں نے کہا جی دیکھو کہاں سے آ رہی ہے، تو جو جگہ تھی وہ بابا جی کا مزار تھا، تو انتظامیہ سے رابطہ کیا گیا، انتظامیہ کو کہا بھی بتیاں بجھاؤ۔ انہوں نے کہا جی بتیاں تو بجھی ہوئی ہیں، مزار پہ بتیاں بجھی ہوئی ہیں، کوئی بھی روشنی نہیں ہے۔ بہرطور وہ رات تو گزر گئی۔ اگلی رات انہوں نے دیکھا، جو انتظامیہ تھی، جو سیکورٹی آفیسرز تھے، یہ روایت ہے واللہ اعلم بالصواب، تو سیکورٹی آفیسرز نے پھر دیکھا کہ پھر مزار جو ہے روشن ہے، تو انہوں نے بجلی کا کنیکشن ہی کاٹ دیا کہ یار یہ بادشاہ لوگ ہیں، خود بھی جائیں گے اور سب کو لے کے جائیں گے۔ دیکھیں کتنا خوبصورت مزار ہے۔ تو تار تو کاٹ دی گئی، اب تیسری رات آ گئی، بجلی نہیں ہے، تیل نہیں ہے، چراغ بند ہے، لیکن مزار مکمل روشن ہے۔ تو وہ جو انتظامیہ کے آفیسر تھے وہ بہت پریشان ہوئے، اور اسی پریشانی میں ان کو نیند آ گئی۔ تو خواب میں انہیں ایک بزرگ نظر آئے، انہوں نے کہا بیٹا آپ پریشان نہ ہوں، اللہ اور اللہ کا رسول ہمارا وارث ہے، منوڑا کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ دیکھنے والوں نے دیکھا، اس کے بعد منوڑا پر بمباری ہوئی، لیکن وہ جو اوپر سے بم جہاز سے آتے تھے وہ سیدھے مزار یا اس روشنی کی طرف آتے تھے، لیکن نیچے آ کے وہ ڈائیورٹ ہو جاتے تھے، اور ان کا رخ جو ہے سمندر میں چلا جاتا تھا، سمندر کی طرف ہو جاتا تھا، اور وہ سمندر بورڈ ہو جاتے تھے۔ اب یہ کہاں تک حقیقت ہے یہ تو اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، ہم واللہ عالم ہی کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس بات کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کرامت سچ ہے یا نہیں ہے، یہ فرسٹ ایڈ باکس بھی یہاں موجود ہے، کیونکہ بالکل جنگل ہے یہاں، اور یہ غازی عباس کا علم بھی موجود ہے، یا عباس یہاں لکھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ رائٹ ہینڈ پہ وہ فرسٹ ایڈ باکس ہے، اور یہاں کرونا کی جو ہیں وہ بھی SOPs بھی لکھی ہوئی ہیں جو کرونا کے دوران یہاں لگائی گئی تھی۔ اب تو کرونا گزر چکا ہے تو صحیح، لیکن SOPs پہ اب وہ عمل نہیں ہو رہا۔ اچھا، اگر آپ اس کرامت کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ٹپ دے دوں، آپ یہ سرچ کریں کہ کیا 1965 میں منوڑا کے اس ٹکڑے پہ جہاں بابا جی کا مزار مبارک ہے، روضہ مبارک ہے، کیا یہاں اس وقت بجلی موجود تھی؟ یہ دیکھیں، آپ مزار کو دیکھ لیں، اب کرامت کو آپ خود تحقیق کیجئے گا۔ تو آج خود کسی سید بادشاہ کا اس صحرا میں ہونا بھی ایک کرامت ہے کہ انہوں نے محبت پھیلانے کے لیے کہاں کہاں کا سفر کیا۔ ان کا مقصد صرف اسلام پھیلانا نہیں تھا، انسانیت کی خدمت ان بزرگوں کا مقصد تھا۔ تبھی آپ دیکھیں گے جتنے بھی قدیم بزرگ ہیں ہندوستان میں، یعنی کہ سب کانٹیننٹ کی بات کروں، ہندوستان اور پاکستان، بنگلہ دیش، تینوں علاقوں کی، تو یہاں جو ہے آپ کو ریلیجیس ہارمونی ملے گی۔
حضرت بہاؤالدین ذکریہ کا پچھلے دنوں میں نے ولاگ اپلوڈ کیا، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے، دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں۔ ان کے سارے مریدین جو ہیں مسلمان تو نہیں تھے، ہندو تھے، سکھ تھے، مسیحی تھے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں اکا دکا وہ لوگ بھی تھے، جینزم کے لوگ آپ کے پاس آتے تھے۔ تو کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی دربار پہ کھانے کے برتن علیحدہ نہیں ہیں، مذہب کی بنیاد پہ، برادری کی بنیاد پہ۔ تو یہ چیز ہے، یہ دربار ہمیں سکھاتے ہیں، محبت کا درس دیتے ہیں۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں سب کانٹیننٹ کے طول و عرض میں، تو آپ کو ریلیجیس ہارمونی آج بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی رنگ میں ضرور ملے گی۔ ڈیموگرافی ہماری آرٹیفیشلی چینج ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے شاید ہمارے پاس کچھ انتہا پسندی در آئی ہے۔ تو کیا کہہ سکتے ہیں، یہ چراغ ہیں جو یہاں روشن کیے جاتے ہیں، یہ جھولا ہے، شاید یہ علی اصغر کا جھولا ہے اس کو سمبولزم کے طور پہ، اور سامنے یہ جو اللہ کا ہے سمبل، یہ جو ہے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جو پنجاب کے شہر چوک اعظم کے ساتھ گڑھ مہاراجہ میں موجود ہے، یہ ان کی تحریک کا سمبل ہے۔ یہاں کس طرح آیا یہ نہیں پتہ، بہرحال دل ہے اور دل میں اللہ ہے، اور اللہ کرے آپ کے دل میں بھی اللہ ہو جائے، میرے دل میں بھی اللہ ہو جائے، اور سچ پہ ہو جائے۔ یار یہ جو نقلی آرٹیفیشل مصنوعی لوگ ہوتے ہیں نا، باہر سے کچھ اندر سے کچھ، مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے۔ ہم تو بابا آزاد خیال ہیں، صوفیہ کسی بھی مذہب کے، کسی بھی خطے کے، کسی بھی کمیونٹی کو محبت کے درس دیتے ہیں۔ اب آپ کو پارک کا ایک نظارہ کروا رہے ہیں، اگلے ولاگ میں منوڑا کا پورا پارک آپ کو دکھائیں گے، ساحل سمندر پہ لے کے جائیں گے، ساحل سمندر کی رونقیں دکھائیں گے، اور منوڑا کی تاریخ اور جو اینٹیک عمارتیں یہاں موجود ہیں۔ اب شام ڈھل چکی ہے، آپ مجھے اجازت دیں، میں جاتا ہوں، اور آپ اگر میرے چینل کی باتیں آپ کو پسند آئی ہیں تو اسے لائک کیجیے، اپنی اوپینین دیجیے کہ میں اسے کس طرح بہتر کر سکتا ہوں۔ کمنٹ باکس آپ کے لیے کھلا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ جو پرور باتیں اور جو خوبصورت نظارے اس ویڈیو کو شیئر کر دیجیے، آپ کو مجھ پر احسان ہوگا۔ نیکسٹ ولاگ میں اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔